ہشام بن عروہ اپنے باپ کے حوالے سے روایت بیان کرتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی بیعت ہو گئی اور خود انصار نے بھی ان کی بیعت کر لی تو ابو بکر نے کہا کہ اسامہ کی مہم کو پورا ہونا چاہیے۔ اس وقت حالت یہ ہو گئی تھی کہ تمام عرب کے قبائل یا تو سب کے سب مرتد ہو چکے تھے یا ان میں سے کچھ لوگ مرتد ہو چکے تھے۔ بہرحال کوئی پورا قبیلہ مسلمان نہیں رہا تھا، ہر طرف نفاق پھوٹ پڑا تھا اور اب یہود اور نصارہ بھی للچائی ہوئی نظروں سے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، اور خود مسلمانوں کی حالت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے ان بھیڑ بکریوں کی سی ہو گئی تھی جو موسم سرما کی برساتی رات میں حیران ہو گئی ہوں۔ صحابہ نے ابو بکر سے کہا کہ لے دے کہ صرف یہی مسلمان ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، عربوں کے ارتداد کی جو حالت ہے وہ آپ پر روشن ہے، اس لیے اب یہ مناسب نہیں کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو اپنے سے علیحدہ کریں۔ ابو بکر نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس ایک شخص بھی نہ رہے اور مجھے یہ اندیشہ ہو کہ درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے، تب بھی میں اسامہ کی مہم کو اس کے کام پر روانہ کروں گا، جیسا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اور اگر تمام بستیوں میں میرے سوا کوئی نہ رہے تو میں صرف تنہا آپ کے ارشاد کی تعمیل کروں گا۔ علی اور ابن عباس سے مروی ہے کہ ابو بکر نے مدینہ کے گرد ان قبائل کو جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اجازت لے کر اپنے گھروں کو چلے گئے تھے جمع کیا، وہ برآمد ہوئے اور اہل مدینہ اسامہ کی مہم میں روانہ ہوئے۔ ابو بکر نے ان قبائل میں سے جن کو گھروں کو جانے کی اجازت ملی تھی اور جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی، خود اپنے قبائل کی چوکیداری پر متعین کر دیا۔ حسن بن ابی الحسن بصری سے مروی ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے مدینہ اور حوالی مدینہ سے ایک مہم مقرر کی۔ اس میں عمر بن خطاب بھی تھے اور اسامہ بن زید کو اس فوج کا امیر مقرر کیا۔ یہ مہم پوری طرح خندق کو پار نہیں کر چکی تھی کہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اسامہ سب کے ساتھ ٹھہر گئے اور انہوں نے عمر سے کہا کہ تم جاؤ اور خلیفہ رسول سے میری واپسی کی اجازت لے کر آؤ، کیونکہ تمام اکابر اور بہادر مسلمان میرے ساتھ ہیں اور مجھے خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور آپ کے اور تمام مسلمانوں کے متعلقین کی جانوں کا خدشہ ہے کہ کہیں مشرک اچانک سب کو قتل نہ کر دیں۔ اس مہم کے انصاریوں نے عمر سے کہا کہ اگر خلیفہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی اجازت نہ دیں اور جانے پر اصرار کریں تو تم ان سے ہماری طرف سے کہنا کہ وہ ہمارا امیر ایسے شخص کو مقرر کر دیں جو عمر میں اسامہ سے زیادہ ہو۔ اسامہ کے حکم سے عمر مدینہ آئے اور ابو بکر سے آ کر اپنے آنے کی غرض بیان کی اور اسامہ کی درخواست سنائی۔ ابو بکر نے کہا کہ اگر کتے اور بھیڑیے تنہائی کی وجہ سے مجھے کھا لیں تب بھی میں خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو رد نہیں کروں گا۔ عمر نے کہا کہ اور انصار نے آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ ان کا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر کریں جو عمر میں اسامہ سے بڑا ہو۔ یہ سن کر تو ابو بکر جو بیٹھے ہوئے تھے غصے سے اچھل پڑے اور پڑھ کر انہوں نے عمر کی داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابن خطاب، بھلا جس شخص کو خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منصب پر فائز کیا تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اسے علیحدہ کر دوں؟ آخر کار عمر بھی نیل و مرام اپنی فوج میں آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ عمر نے کہا کہ اللہ تمہاری ماؤں کو تمہارا سوگوار بنائے، آگے بڑھو، خلیفۃ الرسول خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں تمہاری درخواست مقبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خود ابو بکر مدینہ سے اس مہم کے پڑاؤ میں آئے اور انہوں نے اسے روانہ کیا اور خود پیادہ اس کی مشایعت کی۔ اسامہ اونٹ پر سوار تھے اور عبد الرحمن بن عوف ابو بکر کے گھوڑے کو آگے سے لگام پکڑے لا رہے تھے۔ اسامہ نے کہا کہ یا خلیفہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں ورنہ میں اترنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا کہ یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی، نہ تم اتر سکتے ہو اور نہ میں سوار ہوں گا۔ میں اس وقت اس لیے پیدل چل رہا ہوں تاکہ اللہ کی راہ میں کچھ دیر تک پیدل چل کر اپنے قدم خاک آلود کر لوں، کیونکہ مجاہد کے ہر قدم کے عوض میں 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 700 درجے بڑھا دیے جاتے ہیں اور اس کی 700 خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ چلتے چلتے جب وہ ٹھہرے تو انہوں نے اسامہ سے کہا کہ بہتر ہوتا کہ عمر کو تم میرے پاس چھوڑے جاتے۔ اسامہ نے کہا کہ بہتر ہے کہ ان کو لے جائیے۔ پھر حضرت ابو بکر نے ساری فوج سے کہا کہ فوراً ٹھہر جاؤ تاکہ میں 10 باتوں کی تم کو نصیحت کر دوں، ان کو اچھی طرح یاد رکھو۔ خیانت نہ کرنا، نفاق نہ برتنا، بدعہدی نہ کرنا، مسئلہ نہ کرنا، اعضائے جسم کو قطع نہ کرنا، کبھی چھوٹے بچے کو اور پیر مرد کو اور عورت کو قتل نہ کرنا، کسی کھجور کے درخت کو نہ کاٹنا اور نہ جلانا، کسی ثمردار درخت کو قطع نہ کرنا، سوائے کھانے کی ضرورت کے بیکار کسی بکری اور گائے اور اونٹ کو ذبح نہ کرنا۔ تم کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو
کر کے دنیا کی خانقاہوں میں بیٹھ گئے ہیں، ان سے کچھ تعارض نہ کرنا۔ بعض لوگ تمہارے لیے کھانوں کے خوان لائیں گے، اگر تم اس میں سے کچھ کھانا چاہو تو اللہ کا نام لے کر کھانا۔ ایسے لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوگا جن کے سر کی چند یا صاف ہوگی اور ان کے گرد بالوں کی پٹیاں جمی ہوئی ہوں گی۔ ایسے لوگوں کی خبر تلوار سے لینا۔ اچھا، اب اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ تمہاری نیزے کی ضرب اور طاعون سے حفاظت کرے۔ عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اس موقع پر ابو بکر جرف تک آئے اور انہوں نے اسامہ اور ان کی مہم کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر اسامہ سے کہا کہ عمر کو میرے پاس چھوڑ دو۔ اسامہ نے ابو بکر کی یہ خواہش مان لی۔ ابو بکر نے اسامہ سے کہا کہ اپنی اس مہم میں تم خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی پوری تعمیل کرنا اور سب سے پہلے قضاء کے علاقے سے شروع کرنا، پھر آبل جانا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں ذرا سی کوتاہی نہ کرنا۔ اگر اسی کے ساتھ آپ کی وفات کی وجہ سے جو تاخیر ہو گئی تھی اس کی وجہ سے عجلت نہ کرنا۔ اسامہ تیزی سے سفر کر کے ذی المرہ اور وادی میں آئے اور یہاں سے انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق قبائل قضاء کی طرف اپنے رسالے دوڑائے اور آبل پر چھاپا مارا، اور اس کارروائی میں اسامہ کو کوئی جانی نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ ان کو غنیمت ملی اور اس کارروائی میں سوائے اس وقت کے جو قیام اور واپسی میں صرف ہوئے 40 دن صرف ہوئے۔ مذکورہ بالا واقعے کے متعلق عطاء الخراسانی سے بھی اسی کی مثل بیان منقول ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ جب بازام اور تمام اہل یمن اسلام لے آئے تو خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے یمن کی امارت پر بازام کو فائز کیا اور یمن کی تمام رعایا کا ان کو حاکم مقرر کیا۔ آپ کی تمام زندگی میں بازام اسی خدمت پر قائم رہے۔ نہ آپ نے ان کو علیحدہ کیا اور نہ ان کے اقتدار میں کچھ کمی ہوئی اور نہ کسی اور کو ان کا شریک بنایا۔ بازام کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فرائض کو کئی اشخاص میں تقسیم کر دیا۔ عبید بن محض بن لوزان الانصاری السلمی نے، جو خود ان اصحاب میں شامل تھے جن کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازام کی وفات کے بعد حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر 10 ہجری میں یمن کے عاملوں کے ساتھ یمن بھیجا تھا، مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازام کے بعد ان کی امارت کو شہر بن بازام، عامر بن شہر الحمدانی، عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ عشری، خالد بن سعید بن الاس، طاہر بن ابی حالہ، یعلا بن لبید البیازی کو عامل مقرر کیا۔ قبائل سکاسک، سکون اور معاویہ بن کندہ پر اکاشہ بن ثور بن اصغر الغوثی کو عامل مقرر کیا اور معاذ بن جبل کو یمن اور حضر موت دونوں کا معلم مقرر فرمایا۔ قرض اللیثی سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے۔ آپ نے یمن کی امارت کا انتظام فرمایا اور اسے کئی اشخاص میں تقسیم کر دیا۔ ہر شخص کو یمن کے خاص خاص رقبوں کا عامل نامزد کیا۔ اس طرح آپ نے حضر موت کی امارت کا انتظام فرمایا اور اس پر 3 صاحبوں کو علیحدہ علیحدہ مقرر کیا۔ عامر بن حزم کو نجران کا والی مقرر کیا، عامر بن شہر کو ہمدان کا والی مقرر کیا، خاص صنعاء پر ابن بازان کو والی مقرر کیا، طاہر بن ابی حالہ کو عق اور عشر بین کا، معرب پر ابو موسیٰ عشری کو اور ارجن پر یعلا بن امیہ کو والی مقرر کیا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ یمن اور حضر موت کے ان تمام علاقوں کے معلم تھے، لہٰذا وہ ان سب مقامات کا دورہ کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح حضر موت پر آپ نے مختلف عامل مقرر کیے۔ سکاسک اور سکون پر اکاشہ بن ثور کو عامل مقرر کیا اور بنی معاویہ کندہ پر عبداللہ یا مہاجر کو عامل مقرر کیا، مگر اس وقت یہ اپنی حالت کی وجہ سے نہ جا سکے اور پھر ابو بکر نے ان کو اس خدمت پر بھیجا۔ حضر موت پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیاد بن لبید البیازی کو عامل مقرر کیا۔ یہ زیاد مہاجر کا کام کرتے تھے۔ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس وقت یہی لوگ آپ کے یمن اور حضر موت کے عامل تھے، سوائے ان کے جو اسود کے مقابلے میں شہید ہو گئے یا خود وفات پا گئے۔ جیسے بازام کی موت کی وجہ سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کام کو کئی اصحاب میں تقسیم کر دیا تھا، یا جب سے بازام کے بیٹے شہر کو، جس کو اسود نے یورش کر کے شہید کر دیا۔ یہی روایت دوسرے سلاسل سے بھی مروی ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ سب سے پہلے انصا کے مقابلے میں عامر بن شہر الحمدانی نے اپنی سمت سے فوج کے ساتھ پیش قدمی کی، پھر فیروز اور دازدیہ نے اپنی سمتوں سے پیش قدمی کی۔ اس کے بعد ان تمام عمران نے جن کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے لکھا تھا، آپ کے حکم کی تعمیل میں اسود کے مقابلے کی تیاری کی۔ عبید بن صخر سے مروی ہے کہ ہم جند میں تھے، ہم نے وہاں کے باشندوں کا نہایت معقول انتظام کر لیا تھا، اس کے لیے ان سے معاہدے لکھوائے تھے۔ اتنے میں اسود کا خط ہمارے پاس آیا جس میں لکھا تھا کہ اے لوگو،
جو ہمارے ملک میں گھس آئے ہو، اس علاقے کو جس پر تم نے قبضہ کر لیا ہے ہمارے حوالے کر دو، اور جو کچھ تم نے جمع کیا ہے وہ بھی ہمیں دے جاؤ، کیونکہ ہم اس کے حقدار ہیں اور تم کو کوئی حق نہیں ہے۔ ہم نے اس کے پیغمبر سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ کہف خیابان سے۔ اس کے بعد اسود نے نجران کا رخ کیا اور اپنے خروج کے 10 روز کے بعد اس نے اس پر جا کر قبضہ کر لیا۔ مذہج کے عوام اس کے ساتھ ہو گئے۔ ہم اب اپنی حالت پر غور کر رہے تھے اور اپنی جماعت کو جمع کر رہے تھے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ اسود بشوب میں آ گیا ہے۔ شہر بن بازام اس کے مقابلے پر نکل چکے تھے۔ یہ اسود کے خروج سے 20 راتوں کی بعد کا واقعہ ہے۔ ہم ان دونوں کے مقابلے کے نتیجے کے منتظر تھے کہ دیکھیں کہ کسے شکست ہوئی ہے کہ ہمیں خبر ملی کہ اسود نے شہر کو قتل کر ڈالا اور ابناء کو شکست دی، اور اس نے اپنے خروج سے 25 راتوں کے بعد صفعہ پر قبضہ کر لیا۔ معاذ نے راہ فرار اختیار کی اور وہ ابو موسیٰ کے پاس آئے جو معارب میں تھے۔ پھر دونوں یمن چھوڑ کر حضر موت میں داخل ہوئے۔ معاذ قبیلہ سکون میں ٹھہر گئے اور ابو موسیٰ سکاسک کے پاس ان علاقوں میں جو مفور اور مفازہ جو ان کے اور معارب کے درمیان تھا متصل تھا فروکش ہوئے۔ عمر اور خالد کے علاوہ اور بقیہ تمام امرائے یمن طاہر کے پاس چلے آئے، البتہ وہ دونوں مدینہ پلٹ گئے۔ طاہر اس وقت صفا کے گرد اک کے علاقے کے وسط میں مقیم تھے۔ اس وقت تک حضر موت کے صحرا سعید سے لے کر طائف کے علاقے سے عدن کی جانب بحرین تک علاقہ اسود کے قبضے میں آ چکا تھا۔ تمام یمن اس کے ساتھ ہو گیا تھا، البتہ قبائل اک تہامہ اس کے مخالف تھے۔ اس کی کیفیت ایک جہاں سوز آگ کی سی تھی کہ جدھر اس نے رخ کیا سب کو جلا دیا۔ شہر سے مقابلے کے وقت اس کے ساتھ شتر سواروں کے علاوہ 700 شہ سوار تھے۔ اس کے سرداران فوج میں قیس بن عبد یغوث المرادی، معاویہ بن قیس الجینی، یزید بن محرم، یزید بن حسین حارسی، یزید بن اخکل الازوی نامی سردار تھے۔ اس کی حکومت قائم ہو گئی اور اس کی شوکت بہت بڑھ گئی۔ سواحل میں حاض اثر، شرجہ، ہردہ، افافیکا، عدن اور جند پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ممالک میں صفا سے لے کر طائف کے جانب احسیہ اور علیب تک کا علاقہ اس کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں نے اس سے رحم کی درخواست کر کے امان حاصل کی اور مرتدین نے اس سے کفر اور اسلام سے رجعت کے وعدے پر معاملہ کر لیا۔ مذہج میں اس کا نائب عمر بن سعدی کرب تھا۔ اس طرح اس نے اپنے امور سلطنت کو کئی آدمیوں کو تفویض کیا، چنانچہ اس کی فوج کا سپہ سالار قیس بن عبد یغوث تھا اور ابناء کی سرداری فیروزہ اور دازویہ کے سپرد تھی۔ جب اسود کی حکومت اچھی طرح جم گئی تو اس نے قیس اور فیروزہ اور دازویہ کی اہانت کی، اور وہ اس طرح کہ اس نے شہر کی بیوی سے جو فیروزہ کی چچا کی بیٹی تھی شادی کر لی۔ ہم اسی پریشانی میں حضر موت میں مقیم تھے اور ہمیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ اسود یا خود ہم پر پیش قدمی کرے گا یا ہمارے مقابلے پر فوج بھیجے گا یا خود حضر موت میں کسی شخص اسود کی طرح نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے خروج کر دے گا۔ ہم پریشان اور حیران اور سرگرداں تھے۔ معاذ نے بنی بکرا کو جو سکون کے ایک خاندان سے تھے رملہ نام کی ایک عورت سے نکاح کیا۔ بنی زنکبیل اس عورت کے ننیالی تھے۔ اس کمر بندی رشتے کی وجہ سے ان لوگوں نے ہماری اعانت کی اور ہمیں اپنے ہاں ٹھہرایا۔ اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراسلے ہمیں ملے جن میں ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں اشخاص کو ہم اسود کے مقابلے کے لیے حیلہ اور تدابیر سے کام نکالنے کے لیے آمادہ کریں، اور ہر شخص کو جس سے ذرا سی بھی بلائی کی توقع تھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیام پہنچا دیں۔ معاذ فوراً اس حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کام کو اس خوبی سے انجام دیا کہ اب ہمیں پھر اپنی قوت کا احساس اور کامیابی کا یقین ہوا۔ حشیش بن الدیلمی سے مروی ہے کہ وبر بن یحنس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر ہمارے پاس آئے، اور اس خط میں آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں اور لڑائی یا ہیلے سے اسود کے خلاف جنگی کارروائی کریں۔ نیز ہم آپ کے پیام کو ان لوگوں کو بھی پہنچائے جو اس وقت اسلام پر راسخ ہوں اور دین کی حمایت کے لیے آمادہ۔ ہم نے حسبہ عمل کیا مگر تجربے سے معلوم ہوا کہ اسود کے خلاف کامیاب ہونا بہت دشوار ہے، مگر اس زمانے میں ہمیں خبر ملی کہ اسود اپنے سپہ سالار قیس بن عبد یغوث سے مشتبہ ہو گیا ہے۔ ہم نے خیال کیا کہ اس صورت میں اب قیس کو خود اپنی جان کا خوف ہوگا، لہٰذا اگر ہم اسے دعوت دیں تو فوراً منظور کر لے گا۔ ہم نے اسے دعوت دی، پوری کیفیت سنائی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام اسے پہنچایا۔ وہ اس بات سے اس قدر خوش ہوا کہ گویا اس کے دل کی بات تھی جو آسمان سے نازل ہوئی۔ وہ اسود کے برتاؤ سے بہت ہی ملول اور کبیدہ خاطر تھا۔ اس نے فوراً ہماری بات منظور کر لی۔ وبر بن یحنس بھی ہمارے پاس آ گئے اور ہم نے اور لوگوں سے مراسلت کی اور دعوت دی۔ شیطان نے اس کام کی بنک اسود کو پہنچا دی۔ اس نے قیس کو طلب کر کے کہا کہ سنتے ہو یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ قیس نے پوچھا کہ وہ کیا؟ اسود نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ تو نے قیس کی عزت کی اور اس کا درجہ بڑھایا، اور جب اس نے تمہارے مزاج میں پورا دخل حاصل کر لیا اور تمہاری طرف سے وہ معزز اور متمکن ہو گیا تو تمہارے دشمن سے جا ملا۔
تمہاری حکومت کے درپے اور بدعہدی پہ کمر بستہ ہو گیا۔ اے اسود، تم فوراً اس کا سر قلم کر کے اس کا لباس اتار لو، ورنہ وہ خود تمہارا سر قلم کر کے تمہارا لباس اتار لے گا۔ قیس نے اس کے جواب میں قسم کھا کر کہا کہ یہ شیطان بالکل دروغ بیانی کر رہا ہے۔ میرے دل میں آپ کی اس قدر عظمت اور وقعت ہے کہ میں آپ کے متعلق اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اسود نے کہا کہ تم بھی کس قدر برے ہو کہ فرشتے کو جھٹلاتے ہو۔ بے شک فرشتے نے جو بات مجھ سے کہی ہے وہ سچ ہے، مگر اب مجھے یقین ہے کہ تم اپنے کیے پر نادم اور تائب ہو، کیونکہ تمہاری سازش کا راز آشکار ہو گیا ہے۔ قیس وہاں سے نکل کر فوراً ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اسود نے یہ بات کہی ہے اور میں نے اس کا یہ جواب دیا ہے، اب بتاؤ کہ کیا کریں۔ ہم نے کہا کہ ہم کو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے اور کوئی بات زبان سے نہ نکالنی چاہیے۔ ہم اس خوف و ہراس کی حالت میں تھے کہ اسود نے ہمیں طلب کیا اور کہا کہ میں نے تم لوگوں کو تمہاری قوم پر شرف نہیں دیا، اور اب مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہو۔ ہم نے کہا کہ اس مرتبہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اسود نے کہا کہ اچھا، اب دوبارہ کوئی شکایت مجھ تک نہ آنے پائے، ورنہ میں معاف نہیں کروں گا۔ اس طرح ہماری جان بچی، حالانکہ ہم ہلاکت کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی ہماری طرف سے مشتبہ تھا اور خود ہم بھی اس کی طرف سے خائف تھے کہ اتنے میں ہمیں معلوم ہوا کہ عامر بن شہر، ذی زود، ذی مران، ذی القلاع اور ذی ظلیم اسود کے مقابلے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہم سے مراسلت کی اور مدد کا وعدہ کیا۔ ہم نے ان کا اس کا جواب لکھا اور خواہش کی کہ تاوقتے کہ ہم آخری تصفیہ کر کے اطلاع نہ دیں وہ اپنی جگہ سے جنبش نہ کرے، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے موصول ہونے کی وجہ سے اب ان کو اسود کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس طرح خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے تمام باشندوں کو، جن میں عرب اور غیر عرب سب ہی تھے، اسود کے معاملے کے متعلق لکھا اور اس کے ساتھ نہ شریک ہوئے اور اپنے دین پر قائم رہے اور ایک جگہ سب اکٹھے ہو گئے۔ اس کا اسود پر بہت برا اثر ہوا اور اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ مجھے ایک بات سوجھی کہ میں اس کی بیوی آزاد کے پاس گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بہن، تم جانتی ہو کہ اس شخص کی وجہ سے تمہاری قوم کو کیا مصیبت اٹھانا پڑی ہے۔ اس نے تمہارے شوہر کو قتل کر دیا ہے اور تمہاری قوم والوں کو قتل و غارت کیا، اور جو باقی بچے ان کی اہانت کی اور تمہاری عورتوں کی رسوائی کی۔ کہو اس کے خلاف ہمارا ساتھ دیتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ کس بات میں؟ میں نے کہا کہ اس کے اخراج میں۔ آزاد نے کہا کہ یا اس کے قتل میں؟ میں نے کہا اچھا، قتل ہی صحیح۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں اس کے لیے آمادہ ہوں۔ بخدا اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے برا میں اسے سمجھتی ہوں۔ یہ نہ اللہ کی کسی حق کی حرمت کرتا ہے اور نہ کسی اللہ کے حرام کردہ شے سے اجتناب۔ جب تمہارا ارادہ ہو مجھے اطلاع دو، میں اس کی تکمیل کی تدبیر کروں گی۔ اس سے مل کر میں باہر آیا اور فیروز اور دازویہ میرے منتظر تھے۔ اتنے میں قیس بھی آ گیا۔ ہم اس کے لیے اٹھنا چاہتے تھے اور وہ ابھی ہمارے پاس آ کر بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ کسی خدمتگار نے اوس سے کہا کہ بادشاہ بلاتے ہیں۔ وہ سیدھا مزہج اور ہمدان کے 10 آدمیوں کے ساتھ اسود کے پاس چلا گیا۔ اس جماعت کی وجہ سے اسود اس وقت اسے قتل نہ کر سکا۔ اسود نے قیس سے کہا کہ ان ساتھیوں کی وجہ سے تم مجھ سے بچ سکتے ہو۔ تمہاری بدعہدی کے متعلق جو کچھ میں نے کہا تھا وہ بالکل سچ تھا، اور تم نے جو جواب دیا تھا وہ محض جھوٹ تھا۔ فرشتہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ قیس کے ہاتھ کاٹ دو، ورنہ دیکھو کہ وہ اس طرح تمہارا سر کاٹ ڈالے گا۔ قیس نے کہا کہ میرے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں کہ میں آپ کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کروں۔ آپ جو چاہیں میرے متعلق حکم دیں۔ آپ کو میرے متعلق جو شبہ ہو گیا ہے اور اس سے مجھے سخت بے اطمینانی ہے، اس سے تو اس معاملے کا تصفیہ بہتر ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو موت کے ذریعے اس خوف سے نجات حاصل ہو۔ ایک وقت کی موت روزانہ کی موتوں سے جس میں مبتلا ہوں بہت بہتر ہے۔ قیس کی اس تقریر سے اسود کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے کہا کہ جاؤ۔ قیس ہمارے پاس آیا اور اپنی سرگزشت سنائی اور رازداری کی نصیحت کی اور کہا کہ اب اپنے منصوبے پر عمل کرو۔ اس کے بعد اسود بہت سے لوگوں کے ساتھ ہمارے سامنے برآمد ہوا۔ ہم سب اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آستانے پر 100 گائے، بیل اور اونٹ ذبح کے لیے موجود تھے۔ اس نے ان کے سامنے ایک لکیر کھینچ دی اور ان جانوروں کو اس لکیر کے پار کھڑا کر دیا اور خود اس لکیر کے اس پار کھڑا ہوا، اور پھر بغیر اس کے کہ ان جانوروں کو کوئی قابو میں رکھتا یا ان کے ہاتھ پاؤں باندھے جاتے، اس نے ایک سرے سے ان کو ذبح کر دیا۔ کسی نے ایک جگہ سے جنبش نہیں کی، البتہ جب وہ ذبح کر چکا تو اس نے ان کا پیچھا چھوڑا اور اب وہ ہاتھ پاؤں مار کر ٹھنڈے ہوئے۔ اس سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ ایسا متوحش دن مجھ پر گزرا تھا۔ اس کے بعد اسود نے چھرا سنبھال کر فیروزہ سے کہا کہ کہو، جو اطلاع مجھے تمہارے متعلق ملی ہے وہ سچ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کو بھی ذبح کر کے ان جانوروں کے ساتھ کر دوں۔
فیروز نے کہا کہ جناب والا نے ہمارے یہاں شادی کی اور ابناء میں ہماری عزت افزائی کی، اگر ہم آپ کو نبی نہ مانتے تو کیوں آپ کا ساتھ دیتے؟ اب تو ہمارے دین اور دنیا دونوں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، ایسی حالت میں بھلا ہم کیوں کر آپ کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں؟ ہمارے متعلق اس قسم کی چغلیوں کو آپ ہرگز قبول نہ کریں، ہم حسب سابق بدستور آپ کے وفا کش اور جانثار ہیں۔ اسود نے کہا کہ اچھا، ان جانوروں کو یہاں کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دو، چونکہ تم سب سے واقف ہو اس لیے یہ کام تم کرو۔ تمام اہل صنعاء میرے پاس جمع ہو گئے، میں نے قبیلوں میں اونٹ اور جانور خاندانوں میں بیل تقسیم کیے اور بڑی برادریوں والوں کو کئی جانور دیے۔ اس طرح ہر سمت محلے کے لوگوں نے اپنا حصہ پا لیا، اور قبل اس کے کہ وہ شخص جس کو مذبوحہ جانور دیے گئے تھے اپنے مکان پہنچے، وہ جانور ان کے مکان پہنچا دیے گئے۔ اسی اثنا میں اسود اپنے ایک پاؤں پر کھڑا ہوا تھا اور فیروز کو لوگ بھگاتے ہوئے اس کے پاس لا رہے تھے۔ اسود نے فیروز کو سنانے کے لیے، جسے اس نے سن بھی لیا تھا، کہا کہ کل صبح میں اسے اور اس کی جماعت کو قتل کر دوں گا، کل اسے میرے پاس پیش کیا جائے۔ اب جو اس نے مڑ کر دیکھا تو فیروز اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اسود نے کہا کہ چپ رہو، اور پھر جو کچھ فیروز نے اس کے خلاف کیا تھا اس سے اسود نے فیروز کو خبردار کیا اور کہا کہ تم نے خوب کیا۔ پھر اندر جاتے ہوئے فیروز کے گھوڑے پر ضرب لگائی اور وہ اندر چلا گیا۔ فیروز نے باہر آ کر ہم سے سارا واقعہ بیان کیا، ہم نے قیس کو بلا بھیجا، وہ آ گیا۔ اب ہماری اس تمام جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ میں پھر اس کی بیوی کے پاس جاؤں اور اپنے منصوبے سے اسے آگاہ کر دوں، تاکہ پھر جو اس کا خیال ہو وہ ہمیں بتائے۔ میں اس عورت کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ کہو کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا کہ اسود بہت ہی چوکنا ہے، اس نے اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رکھا ہے، محل کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہرا نہ ہو، البتہ صرف یہ گھر ایسا ہے کہ اس کی پشت شارع عام کے فلاں مقام پر ہوتی ہے، لہٰذا جب رات ہو تو تم اس گھر کی دیوار میں نقب لگا کر اندر آ جاؤ، کیونکہ یہاں پہرے دار ہوں گے اور ان کے قتل کرنے میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، چراغ اور اسلحے سے یہاں موجود رہیں گے۔ میں عورت کے پاس سے نکلا، اسود جو اپنے کسی مکان سے نکل رہا تھا میری مڈ بھیڑ ہو گئی۔ اس نے ڈانٹ کر مجھ سے کہا کہ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ نیز اس نے میرے سر پر تھپڑ مارا، چونکہ وہ نہایت قوی بازو تھا، اس کی ضرب سے میں گر پڑا، مگر اس وقت اس کی عورت نے چینخ ماری، جس سے گھبرا کر اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا، ورنہ وہ مجھے ختم کر دیتا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ شخص میرا چچیرا بھائی ہے اور مجھ سے ملنے آیا تھا، تم نے اس کے ساتھ اس بدسلوکی کر کے میری توہین اور دل آزاری کی ہے۔ اسود نے کہا کہ خاموش رہو، تمہاری خاطر میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس طرح اس کی بیوی نے مجھے اس کے پنجے سے چھڑایا، میں اپنے دوستوں کے پاس آیا، میں نے کہا کہ بس بھاگ کر جان بچاؤ، یہ واقعہ ہوا ہے۔ ہم ابھی اسی ادھیڑ بن میں پریشان تھے کہ اس کی بیوی کا آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ ہرگز نہ جانا اور اس کا پیچھا نہ چھوڑنا، تمہارے چلے جانے کے بعد میں نے تاوقت اسود سے اطمینان حاصل کر لیا اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، اب وہ بالکل مطمئن ہو گیا ہے، لہٰذا اپنا کام کرو۔ ہم نے فیروز سے کہا کہ اب تم اس کی عورت کے پاس جاؤ اور اسے اچھی طرح اس کام کے لیے پکا کر لو، میں تو اب اسود کی ممانعت کے بعد دوبارہ محل میں نہیں جا سکتا۔ فیروز اس کام کے لیے گئے اور وہ مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار بھی تھے۔ اسود کی بیوی ان کو اس کے قتل کی راہ بتائی، انہوں نے کہا کہ مگر باہر سے پختہ دیواروں میں ہم کیسے نقب زنی کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ پہلے اندر سے نقب کے مقام کو دیوار کو کھود کر تیار کر لیں، تاکہ پھر آسانی سے باہر سے نقب کیا جا سکے۔ چنانچہ وہ دونوں حجرے کے اندر گئے اور وہاں انہوں نے دیوار کو اندر سے کھودا اور پھر اس کوٹھڑی کو بند کر کے اب فیروز اس کی بیوی کے پاس محض ایک ملنے والے کی حیثیت سے بیٹھ گئے۔ اتنے میں اسود وہاں آ گیا، اس نے اپنی بیوی کو اہانت امیز پیراہے میں غیرت دلائی کہ تم ایک غیر محرم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو۔ اس نے کہا کہ یہ اپنی قرابت اور دودھ میں شرکت کی وجہ سے میرے محرم ہے۔ اسود نے فیروز کو ڈانٹا کہ نکل جا۔ انہوں نے ہم سے آ کر ساری سرگزشت بیان کی۔ رات ہوئی تو ہم نے اپنی تجویز پر عمل کیا، اس کے لیے ہم نے اپنے تمام متابعین کو پہلے سے تیار کر لیا تھا، مگر ہم اس معاملے کے متعلق ہمدانیوں اور حمیریوں سے بھی مراسلت کا انتظار نہیں کیا اور اس کے گھر میں رات کو باہر سے نقب زنی کی اور اندر پہنچے۔ وہاں ڈھکن کے نیچے چراغ روشن تھا۔ فیروز چونکہ ہم سب میں زیادہ بہادر اور قوی تھا، ہم نے ان کو آگے رکھا اور خود ان کے پیچھے ہوئے اور کہا کہ اب جو تمہاری سمجھ میں آئے ویسا ہی کرو۔ وہ آگے چلے، اسود شہ نشین میں تھا۔ اب ہم اس کے اور پہرہ داروں کے درمیان ہو گئے۔ جب فیروز اس شہ نشین کے دروازے کے سامنے آئے تو انہوں نے سنا کہ اسود بہت زوروں سے بک رہا ہے اور بڑبڑا رہا ہے اور اس کی بیوی وہاں بیٹھی ہے۔ فیروز جب دروازے پر جا کر کھڑے ہوئے تو شیطان نے اسود کو جگا دیا اور اس کی زبان سے شیطان بولنے لگا،
وہ بیٹھے بیٹھے بڑبڑانے لگا اور یہ بھی کہا کہ فیروز تم یہاں کیسے؟ اس اندیشے سے کہ اگر وہ پلٹ گئے تو وہ خود بھی مارے جائیں گے اور وہ عورت بھی ماری جائے گی۔ وہ خود فوراً اس سے گت گئے اور اونٹ کا سا دراز قامت تھا۔ فیروز نے اس کا سر پکڑ کر اسے قتل کر دیا اور اس کی گردن کو کچل دیا اور پھر اپنا گھٹنا اس کی پشت پر رکھ کر اسے بھی اس طرح کچلا کہ وہ تڑپ نہ سکے۔ اس سے فارغ ہو کر وہ باہر آنے کے لیے اٹھے۔ اس کی بیوی نے چونکہ وہ اب تک اسی خیال میں تھی کہ فیروز نے اس کو قتل نہیں کیا، اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے کہاں چھوڑے جاتے ہو؟ فیروز نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ اپنے رفیقوں کو اس کے قتل کی اطلاع دوں۔ فیروز ہمارے پاس آئے اور ہم بھی اس کے ساتھ اندر گئے۔ ہم اس کا سر اتارنے لگے۔ شیطان نے اسے حرکت دے دی اور وہ اس طرح تڑپا کہ کوئی اسے قابو میں نہ رکھ سکے۔ میں نے کہا کہ سب اس کے سینے پر بیٹھ جاؤ۔ 2 شخص اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اس کی بیوی نے اس کے سر کے بال پکڑ لیے اور اس کے حلقوم سے خرخراہٹ کی آواز آئی۔ میں نے اس کے منہ پر توبڑا چڑھا دیا اور چھری سے اس کا گلا کاٹ دیا اور اس کے حلقوم سے ایسی خرخراہٹ کی آواز آئی جیسے کسی زبردست بیل کو ذبح کرنے کے بعد اس کے حلقوم سے آتی ہے۔ میں نے ایسے زور کی خرخراہٹ کبھی اس سے پہلے نہ سنی تھی۔ اس آواز پر وہ سپاہی جو شہ نشین کے گرد پہرے پر متعین تھے دوڑ کر آئے، مگر اس کی بیوی نے ان کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ نبی صاحب پر اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے اور یہ اسی کی آواز ہے۔ اسود ٹھنڈا ہو گیا۔ ساری رات ہم نے وہیں جاگ کر اور باتیں کرتے ہوئے گزاری۔ اب یہ سوچنے لگے کہ یہاں ہمارے فیروز، دازبیہ اور کیس کے سوا چوتھا آدمی نہیں تھا اور کس طرح ان آدمیوں کو اس واقعے کی اطلاع دی جائے۔ طے پایا کہ پہلے ہم اپنا وہ شعار بلند کریں جو ہمارے اور ان کے درمیان طے پا چکا ہے اور نماز فجر کی اذان دے۔ اس قرارداد کے مطابق طلوع صبح کے ساتھ دازبیہ نے شعار محمود بلند آواز میں پکارا۔ اس کو سن کر مسلمان اور کافر سبھی پریشان ہو گئے۔ محل میں جس قدر پہرے دار تھے ان سب نے جمع ہو کر ہم کو گھیر لیا۔ اب میں نے صبح کی آذان دی اور مسلمانوں کے شہ سوار محل کے پہرے داروں کے مقابلے پر آ پہنچے۔ میں نے ان سے بلند آواز سے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسود کذاب تھا۔ پھر میں نے اس کا سر سب کے سامنے ڈال دیا۔ وبر بن یحنس نے نماز پڑھائی اور دشمن صنعاء پر غارت کری گئی۔ میں نے اعلان کر دیا کہ اے اہل صنعاء، جو اجنبی تمہارے پاس آئے اسے اپنے پاس روک لو، یا دشمن کا جو شخص پہلے سے کسی کے یہاں ہو اسے اپنے پاس سے روک لو اور اسے جانے نہ دو۔ تمام باشندوں نے ہمارے اس اعلان کی بجاوری کی اور اس طرح ہم نے تمام راہگیروں کو بھی اعلان کر دیا کہ جس پر قابو پاؤ اسے پکڑ لو۔ دشمن نے غارت گری کی اور وہ بچوں کو اٹھا کر لے گئے اور بہت سا مال و متاع کو لوٹ کر لے گئے اور شہر کی فصیل سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے اپنا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ان کے 70 شہ سوار اور شتر سوار غائب ہیں۔ اہل شہر ان لوگوں کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر چکے تھے اور ہمارے اپنے 700 بال بچے غائب تھے۔ قیدیوں کے تبادلے کے متعلق باہمی مراسلت سے یہ طے پایا کہ ہمارے جو لوگ ان کی قید میں ہے وہ انہیں رہا کر دیں گے اور ان کے جو ہمارے پاس قید ہیں ہم ان کو رہا کر دیں گے۔ اس تبادلے کی کارروائی کے بعد وہ ہمارے مقابلے میں کسی قسم کا فائدہ اٹھائے بغیر بے نیل و مرام اپنی راہ چلے گئے اور پھر صنعاء اور نجران کے درمیان آوارہ گردی اور لوٹ مار کرنے لگے۔ صنعاء اور جند بلا کسی خرخشے کے ہمارے قبضے میں آ گئے۔ اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کی عزت رکھ لی اور اب خود ہم میں امارت کے متعلق رقابت پیدا ہوئی۔ ہر شخص نے امارت کی خواہش کی۔ اسی اثنا میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ مال اپنے اپنے مستقروں کو آنے لگے۔ آخر کار ہم سب نے معاذ بن جبل پر اتفاق رائے کیا کہ اب وہی امامت کرنے لگے۔ ہم نے اس فتح کی اطلاع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ بھیجی۔ آپ اس وقت زندہ تھے۔ یہ خبر تو آپ کو اسی شب ہی مل چکی تھی جس کی صبح کو آپ کی وفات ہوئی۔ البتہ ہمارے فرستادے آپ کی وفات کے دوسرے دن مدینہ پہنچے اور ابو بکر نے ہمیں جواب دیا۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ جس شب میں اسود مارا گیا اسی وقت اس کے قتل کی اطلاع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی مل گئی تھی۔ آپ نے صبح کو ہم سب کو بشارت دی کہ کل رات اسود قتل کر دیا گیا۔ اسے ایک مبارک آدمی نے جو ایک مبارک خاندان کا فرد ہے قتل کیا۔ ہم نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فیروز کامیاب ہوئے۔ فیروز سے مروی ہے کہ ہم نے اسود کو قتل کیا اور اب پھر حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ صرف یہ اور ہوا کہ ہم نے معاذ کو بلا لیا اور ان پر سب نے اتفاق کر لیا۔ وہ صنعاء میں سب مسلمانوں کو نماز پڑھانے لگے۔ صرف 3 دن انہوں نے نماز پڑھائی۔ ہم اب بالکل مطمئن تھے کہ سب شورشوں کو ہم نے مٹا دیا۔ البتہ ہمارے دشمنوں کی ایک جماعت ہمارے اور نجران کے درمیانی علاقے میں آوارہ گردی کر رہی تھی اور اس کے انتظام کی ایک فکر رہ گئی تھی کہ اتنے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی اور اس واقعے نے بالکل انقلاب ہی کر دیا اور اب ہر طرف فتنہ اور فساد برپا ہو گیا۔